اصفہان یعنی کہ فارس کے ایک قریبی گاؤں جی میں آتش پرستوں کا ایک مالدار خاندان آب الملک آباد تھا۔ اس گاؤں کا سردار بزخشاں بن مرسلان آب الملکی بادشاہ فارس یعنی کہ ایران کے دربار میں بڑا اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ وہ نہ صرف ایک زمیندار تھا بلکہ ایک بہت بڑے آتش کدے کا نگران بھی تھا۔ بزخشان کا ایک کمسن فرزند تھا جس کا نام مابا تھا، جس پر وہ جان چھڑکتا تھا۔ اس نے مابا کی پرورش بڑے ناز و نعم سے کی۔ والد کے لاڈ پیار کے باوجود یہ بچہ بہت سعادت مند نکلا۔ اس کی طبعیت میں شوخی اور شرارت نام کو بھی نہ تھی۔ وہ ایک سادہ اور خاموش طبع لڑکا تھا۔ اپنے ہم عمر لڑکوں میں کھیلنے کے بجائے وہ ہر وقت آتش کدہ میں آگ جلانے میں مصروف رہتا اور اس کی کوشش میں ہر وقت آتش کدے کو روشن رکھتا کہ کبھی اس کی آگ بجھنے نہ پائے۔ ایک دن بزخشاں کسی کام سے باہر جانے لگا تو اس نے مابا سے کہا، بیٹا آج میں ایک ضروری کام کی وجہ سے اپنے کھیتوں میں نہ جا سکوں گا، اس لیے کھیتوں کی دیکھ بھال تمہارے سپرد ہے، وہاں چکر لگا آنا۔ مابا والد کے حکم کی تعمیل میں فوراً کھیتوں کی طرف چل دیا۔ راستے میں عیسائیوں کا ایک گرجا تھا۔ اس وقت وہ عبادت میں مصروف تھے اور بآواز بلند مناجات پڑھ رہے تھے۔ مابا ان کی آواز سن کر گرجے میں چلا گیا۔ عیسائیوں کی عبادت کا طریقہ دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوا اور اپنے دین یعنی آتش پرستی سے بیزار ہو گیا۔ جب عیسائی عبادت سے فارغ ہوئے تو مابا نے ان کے سردار سے کہا، مجھے تمہارا دین پسند آیا، آج سے میں آتش پرستی چھوڑتا ہوں اور تمہارے دین میں داخل ہوتا ہوں۔ عیسائی بہت خوش ہوئے، انہوں نے اسے اپنے دین میں داخل کر لیا۔ مابا کے دل میں دین حق کی تڑپ تھی۔ عیسائیوں سے پوچھا کہ دین عیسوی کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ملک شام میں ہے۔ اس کے بعد وہ شام تک وہیں رہا۔ جب آفتاب غروب ہونے کا وقت آیا تو وہ گھر لوٹ آیا۔ والد نے پوچھا کھیتوں کو دیکھ آئے؟ مابا نے جواب دیا، نہیں، جا رہا تھا، راستے میں ایک گرجا دیکھا، کچھ لوگ وہاں مصروف عبادت تھے، مجھے ان لوگوں کا طریقہ پسند آیا اور میں سارا دن انہی کے پاس ٹھہرا رہا۔ والد بیٹے کی اس حرکت پر غضبناک ہوا اور کہا، ان لوگوں کا دین ٹھیک نہیں، اور ساتھ ہی بیٹے کے عزائم پرکھ کر اس کے گھر سے نکلنے پر پابندی ڈال دی، حتیٰ کہ پاؤں میں زنجیریں ڈال دیں تاکہ وہ کسی طرح باہر نہ جانے پائے۔ ایک دن موقع پا کر مابا نے ان لوگوں کے ہاں پیغام بھجوایا کہ جب کوئی قافلہ شام کی طرف روانہ ہو تو مجھے اس کی اطلاع کرنا، اور ایسا ہی ہوا۔ ایک روز اسے یہ اطلاع ملی اور وہ کسی طرح سے زنجیر توڑ کر نکل بھاگا اور اس قافلے کے ساتھ مل گیا جو شام کی جانب جا رہا تھا۔ شام پہنچ کر وہاں کے سب سے بڑے مذہبی رہنما اسقف کا پتہ پوچھ کر اس کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور درخواست کی کہ مجھے دین حق اسلام کی آمد سے پہلے مذہب عیسوی ہی دین حق تھا کی تعلیم دیں، میں اس مقصد کے حصول کے لیے ایران سے آیا ہوں۔ اسقف نے اسے اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ اسقف ایک سیاہ کار شخص تھا جس کی ظاہری زندگی تو نہایت زاہدانہ تھی، لیکن اندرون خانہ وہ مال کا حریص اور عیاش شخص تھا۔ لوگوں کی دولت حیلے بہانوں سے اینٹھ کر اپنے پاس 7 مٹکے بھرے رکھے تھے۔ مابا اسقف اس حالت پر بہت کڑتا رہتا لیکن کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ عرصے بعد وہ فوت ہو گیا۔ لوگ اس کی تجہیز و تکفین کے لیے جمع ہو رہے تھے کہ مابا نے اس کا راز فاش کر دیا۔ اس پر لوگ سخت مشتعل ہوئے اور اسقف کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا۔ اس کے بعد جو پادری اس کا جانشین مقرر ہوا وہ نیک فطرت اور دنیا کی لذتوں سے کوسوں تھا۔ مابا دل و جان سے اس کی خدمت میں مصروف ہو گیا۔ پادری نے بھی جہاں تک ہو سکا اس کو فیض پہنچانے کی کوشش کی۔ آخر اس کا بھی آخری وقت قریب آ گیا اور اس نے مابا سے کہا، میرے مرنے کے بعد تم موصل شہر میں فلاں شخص کے پاس چلے جانا، اس کے سوا تمہیں مشکل سے ہی کوئی حق پرست آدمی ملے گا۔
اب مابا مرحوم پادری کی وصیت کے مطابق موصل کو چل دیا اور مطلوبہ شخص تک بڑی کوشش کے بعد پہنچ گیا اور اس کی خدمت و حصول علم میں مصروف ہو گیا۔ خدا کی قدرت، تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہ بھی شخص بھی سفر آخرت پر روانہ ہو گیا۔ مرتے وقت اس نے مابا کو وصیت یہ کی، اے بیٹے، مجھے دفن کر کے فلاں شخص کے پاس نصیباً چلے جانا۔ میرے علم کے مطابق وہی شخص ایسا ہے جو تمہیں دین پر چلائے گا۔ دوسرے لوگوں نے دین کو بدل ڈالا اور گمراہ ہو گئے۔ مابا حق کی جستجو میں نصیباً پہنچا اور وہاں کے پادری نے اسے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ ابھی تھوڑے ہی دن اس نے اس مرد پاک باز کی صحبت سے فیض یاب اٹھایا تھا کہ موت نے اسے بھی لقمہ بنا لیا۔ اس کی موت سے چند گھڑیاں پہلے مابا نے اپنے بارے میں اس سے وصیت چاہی تو پادری نے کہا، بیٹے، جس نور حق کی تم متلاشی ہو وہ تمہیں عموریہ میں فلاح شخص کے پاس ملے گا، وہاں چلے جانا۔ لہٰذا مابا وہاں پہنچا اور اس پرہیزگار شخص کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ یہ ایک نہایت پاک باز شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے علم کے ساتھ عمل سے بھی نوازا تھا۔ وہ دین مسیحی کا سچا پیروکار تھا۔ مابا نے اس کی صحبت سے خوب فیض اٹھایا۔ وہ اپنے استاد کی طرح عبادت میں بڑے شوق سے مصروف رہتا۔ فارغ وقت کے لیے اپنی ذاتی ضروریات کے لیے کچھ گائے اور چند بکریاں بھی خرید کر پاس رکھ لیں۔ زندگی کے دن گزرتے رہے، وقت پر لگا کر اڑتا رہا، یہاں تک کہ جب عمودیہ کا یہ پادری بھی اس دنیا سے کوچ کرنے لگا تو مابا نے عرض کیا، میں سینکڑوں میل کا سفر کر کے کئی دروازوں کی خاک چھاننے کے بعد آپ کی خدمت میں پہنچا تھا، لیکن اب آپ بھی میرا ساتھ چھوڑ چلے ہیں۔ آپ کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ عمودیہ کے اس مرد درویش نے اکھڑتی سانسوں کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا، اے حق کے متلاشی بیٹے، میں تمہیں کیا مشورہ دوں؟ اس وقت ساری دنیا گناہوں کے سمندر میں غرق ہے۔ کفر و شرک کی بجلیاں چاروں طرف کوند رہی ہیں۔ اس دنیا میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس کے پاس تجھے بھیجوں۔ البتہ اب اس نبی آخر الزمان کا ظہور کا وقت قریب ہے جو صحرائے عرب سے اٹھ کر دین حنیف کو زندہ کرے گا، اس زمین کی طرف ہجرت کرے گا جس پر کھجور کے درختوں کی کثرت ہوگی۔ وہ ہدیہ قبول کرے گا لیکن صدقے کو اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ اگر تم اس کا زمانہ پاؤ تو ضرور اس کی خدمت میں حاضر ہونا۔ یہ آخری وصیت کر کے وہ شخص بھی سفر آخرت کو سدھار گیا۔ اور ادھر اب مابا تھا اور نبی و آخر زمین کے حسین جلووں کی جستجو اور انتظار بے قرار، نیز وہ ہر وقت اس تلاش میں رہتا کہ کوئی قافلہ ملے اور وہ اس مطلوبہ سرزمین میں پہنچ جائے اور اس کی مراد پوری ہو۔ آخر ایک دن اس کی یہ مراد پوری ہوتی نظر آئی۔ ایک خبر ملی کہ قبیلہ بنو کلب کا ایک قافلہ عمودیہ سے گزرتا ہوا سرزمین عرب کی طرف جا رہا ہے۔ وہ فوراً رئیس قافلہ کے پاس پہنچا اور اس سے درخواست کی کہ میرے پاس کچھ مویشی ہیں، وہ آپ لے لیں اور مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلیں۔ امیر فوراً رضامند ہو گیا اور مابا کی گائیں اور بکریاں اپنے قبضے میں کر کے اسے اپنے ساتھ قافلے میں شریک کر لیا۔ قافلہ چلتے وادی قرا مکہ مکرمہ میں جا پہنچا۔ ادھر قافلے والوں کی نیت اس سادہ دل نوجوان کے متعلق بدل گئی۔ انہوں نے اسے غلام بنا کر ایک یہودی کے پاس بیچ دیا۔ مابا کچھ دن اس یہودی کے پاس رہا۔ ایک دن اس یہودی کا رشتہ دار جو یثرب کا رہنے والا تھا اس سے ملنے آیا۔ اسے ایک غلام کی ضرورت تھی۔ اپنے میزبان سے ذکر کیا تو اس نے مابا کو اس رشتہ دار مہمان کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یہ شخص اپنے ہمراہ مابا کو یثرب لے آیا۔ یہاں پہنچ کر مابا نے ہر طرف کھجوروں کے جھنڈ دیکھے تو اسے یقین آ گیا کہ جس آفتاب عالم تاب اور نبی و آخری زمان کا ذکر عمودیہ کے پاک باز راہب نے کیا تھا، وہ یہاں تشریف لا کر ایک دن اس کھجوروں والی زمین کو مشرف فرمائیں گے۔ اب دن رات مابا کی کیفیت ایسی تھی، شوق دید آنکھوں میں ہے، دل میں تمنا رسول۔
شوق دید آنکھوں میں ہے، دل میں تمنائے رسول، صدقے اے مولا دکھا دے روئے زیبائے رسول۔